بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پیغام ٹی وی کے پروگرام شائننگ سٹارز آف اسلامک ہسٹری میں میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ آسمان علم کے جس تابندہ ستارے کا آج تذکرہ کریں گے وہ ہے رئیس المفسرین امام ابن جریر الطبری، محمد ابن جریر الطبری۔ 310 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ طبرستان میں جو ترکمانستان اور ایران کے درمیان کا علاقہ ہے، جو اپنے زرخیز خطے اور سرسبز و شاداب علاقے کی وجہ سے مشہور ہے، وہاں پہ ان کے بہت سے باغات، پھل، خوشبوئیں اور اسی طرح زرخیز علاقے سے علمی زرخیزی بھی نکلی ہے، جس میں سب سے بڑے امام تفسیر امام محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ پیدا ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح یہ نباہت و ذکاوت میں، یعنی اپنی ذہنی کیفیت میں اور علم و ذہانت میں بہت بڑے امام تھے۔ 7 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام بخشا کہ جو بھی التفسیر بالمعصور اور التفسیر المعصور صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین سے منتقل ہوتی ہوتی جو روایت پہ مبنی تفسیر ہے، وہ اس کے امام ہیں۔ یعنی تفسیر بالرائے نہیں، بلکہ تفسیر بالمعصور کے امام ہیں۔ ان کے والد نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چیز ہے جس میں پتھر پڑے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور ان کا بیٹا کھڑا ہے، اور وہ پتھر نکال کے سامنے پھینکتا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے، جیسے کوئی کھیلتا ہے۔ تو معبر سے تعبیر پوچھی تو اس نے کہا کہ اگر یہ بچہ بڑا ہوا تو انشاءاللہ دین میں خیر خواہی کا کام کرے گا اور اللہ کے نبی کی شریعت کا دفاع کرے گا۔ تو ایسے ہی ہوا، جب یہ بچہ بڑا ہوا تو اللہ کے دین کے دفاع کے لیے وقف ہوا۔ یہ امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ آزمائے بھی گئے، لیکن بدعتوں کے رد کرنے میں اور اسلام کا دفاع کرنے میں نمبر 1 تھے۔ امام خطیب البغدادی نے ان کی تعریف یہ لکھی ہے کہ کان احد ائمۃ العلماء، کہ جریر الطبری جو تھے وہ علماء کے ائمہ میں سے تھے، یعنی علماء کے ائمہ میں سے۔ یحکم بقولہ ویرجع الی رأیہ، ان کا قول الیبوریٹ کیا جا سکتا ہے، حوالہ دیا جا سکتا ہے اور ان کی رائے لی جا سکتی ہے، لمعرفتہ وفضلہ، ان کے کثرت اطلاع علم کی وجہ سے اور فضیلت کے باعث۔ وکان قد جمع من العلوم ما لم یشارکہ فیہ احد، انہوں نے اتنے علم حاصل کر لیے تھے کہ کوئی ان کا ثانی نہیں تھا اس زمانے میں، من اہل عصرہ۔ فکان حافظا لکتاب اللہ، عارفا بالقراءات، بصیرا بالمعانی، فقیہا فی احکام القرآن، عالما بالسنت و طرقہا و صحیحہا و سقیمہا، تفسیر کے ماہر، حدیث کے ماہر، تاریخ کے ماہر۔ اسی لیے انہوں نے جہاں تفسیر کی سب سے بڑی کتاب لکھی، وہاں انہوں نے تاریخ کی بھی سب سے بڑی کتاب لکھی، تاریخ الرسل والملوک، جس کو تاریخ طبری کہا جاتا ہے۔ تاریخ طبری جب وہ لکھ رہے تھے تو شاگردوں نے پوچھا کہ اس کا حجم کتنا ہوگا، کہنے لگے 30,000 صفحات۔ تو شاگردوں نے کہا کہ اس کے پڑھنے میں تو زندگی ساری کھپ جائے گی۔ تو کہنے لگے انا للہ ماتت الہمم، انا للہ، ہمتیں جواب دے گئی ہیں لوگوں کی، میں اتنا لکھ رہا ہوں آپ پڑھ بھی نہیں سکتے۔ زود نویس تھے، کثیر التالیف اور کثیر التصنیف تھے۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے تاریخ طبری کی 30,000 پہ مبنی کتاب کو 3,000 صفحات میں منتقل کیا تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو سکے، اور روزانہ 40 صفحے لکھتے تھے۔ ان کے لکھے ہوئے صفحات کو ان کی زندگی پہ تقسیم کیا گیا کہ جب سے وہ بالغ ہوئے 15 سال کی عمر سے لے کر آخر تک، تو 14 صفحے روزانہ کے بنتے ہیں۔ یعنی انہوں نے ایک ناغہ بھی لکھنے میں نہیں کیا، اگر ایک بھی ناغہ نہ کریں تو حضرت امام ابن جریر الطبری کی تصنیفات کے جو صفحات کی تعداد ہے روزانہ کی بنیاد پر وہ 14 صفحے بنتے ہیں۔
کہتے ہیں 4-5 لاکھ صفحے بنتے ہیں جو انہوں نے اپنی پوری زندگی میں لکھے ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب قلم اور صفحہ ناپید تھا، قلم گھڑنے پڑتے تھے تو سیاہی بنانی پڑتی تھی، جبکہ صفحات کے لیے چائنا سے ورق منگایا جاتا، پھر کبھی چمڑے پہ لکھتے اور پھر اس کو سنبھالنا، پانی سے بچانا، بارش سے بچانا، موسم کی رطوبت سے بچانا، یہ ایک عظیم عمل تھا۔ 40 سال مسلسل وہ لکھتے رہے، 40 سال روزانہ کی بنیاد پہ لکھتے رہے۔ یہ حضرت امام ابن جریر الطبری کی تصنیف کا عالم ہے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کان ثقۃ صادقا حافظا رأسا فی التفسیر، ثقہ تھے، سچے تھے، تفسیر میں امام تھے، اماما فی الفقہ والاجماع، اجماع کے مسائل کے بھی امام تھے اور فقہ میں بھی، بلکہ ان کا ایک اپنا مذہب بھی تھا، لوگ اس کو فالو کرنے لگ گئے تھے۔ اس قدر یہ بڑے عالم تھے کہ پہلے 2 سال بغداد میں فقہ شافعی کے مطابق درس دیتے رہے۔ جب لوگوں میں اس کے محاسن بتائے تو شوافع وہاں زیادہ تھے، تو بچپن میں چونکہ کتابت سیکھ لی تھی، امامت کروائی، حفظ کیا، اور اپنے والد سے ملے ہوئے ورثے میں جو مال تھا اس سے اپنی معیشت کے فکر سے آزاد ہو کے وہ علم حاصل کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک دن جب مال ختم ہو گیا تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی قمیض کے آستین کاٹ کر، وہ مہنگا کپڑا تھا وہ بیچ دیے اور قمیض چھوٹی ہو گئی، اور اسی مال سے کھانا کھایا، میرے پاس کھانے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ تقریباً تمام ائمہ کو غربت کا سامنا کرنا پڑا ہے، مگر علم کی راہ سے وہ ذرہ برابر بھی منحرف نہیں ہوئے۔ ان کے اہم مشائخ میں سے محمد ابن حمید الرازی التمیمی ہیں، ابو قریب الکوفی جن سے انہوں نے 1 لاکھ حدیث لی، محمد بن بشار البندار، ربیع بن سلیمان الازدی، اسماعیل بن یحییٰ المزنی۔ تو پھر سفر بھی انہوں نے کیے، عراق، بغداد، رے، کوفہ، بصرہ، شام، مصر، اور شام کے رستے پھر حج پہ بھی گئے۔ یہ تمام محدثین کا طریقہ تھا کہ حج کی نیت کرتے تو ان شہروں سے گزرتے چلے جاتے اور شام کے رستے حجاز جاتے تاکہ حج بھی ہو جائے اور شام کے ملک کے محدثین اور مفسرین سے استفادہ بھی ہو جائے۔ اپنے زمانے کے 11 خلفاء کا عہد دیکھا ہے انہوں نے، جن میں معتصم، واثق، متوکل، منتصر اور مستعین باللہ شامل ہیں۔ خلافت عباسیہ کا زوال ان کی آنکھوں کے سامنے شروع ہو گیا تھا، کیونکہ ترکوں کا تسلط جو ہے اس کی ابتدا ہو چکی تھی اور خلافت ٹکڑوں میں بٹنا شروع ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ ابو قریب پہ جب میں داخل ہوا تو اس وقت بہت سے طلبہ بیٹھے تھے، تو جب انہوں نے بہت زیادہ حدیثیں بیان کی تو ہم نے نوٹ کی۔ پھر امام ابو قریب کہتے ہیں ایکم یحفظ ما کتبہ عنی، میرے سے سن کر جس نے حدیثیں ابھی لکھی ہیں وہ کون کون یاد کر سکتا ہے؟ تو سب ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنے لگے۔ تو پھر میں نے کہا کہ میں یہ یاد کروں گا اور آپ کو سناؤں گا، تو ساری ان کو سنا دی۔ تو امام ابو قریب نے ان کو اپنے قریب کیا اور کہا میری تمام حدیثوں کی روایت تم مجھ سے لے لو۔ حضرت امام ابن جریر الطبری بہت ہی غیرت مند اور عزت نفس والے امام تھے۔ وہ کبار ائمہ کا زمانہ تھا۔ ایک دفعہ ابو الہیجاں بن حمدان جو کہ وزیر تھا، اس نے 3000 دینار بھیجے، انہوں نے واپس کر دیے، اس وجہ سے کہ میں جس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا وہ اٹھاتا بھی نہیں، اور کسی بھی بادشاہ سے کوئی تحفہ کبھی قبول نہیں کیا۔ ان کی تالیف میں بلاغت و فصاحت تھی، جیسے امام ذہبی نے لکھا ہے کہ ابی جعفر تالیف عبارہ و بلاغہ، کہ ان کی آپ کتابیں پڑھیں خصوصاً تاریخ میں تو وہ اس میں بلاغت و فصاحت کے بہت سے اسالیب استعمال کرتے ہیں، کیونکہ لغت کے بھی امام تھے۔ چنانچہ جب ان کی تفسیر پڑھتے ہیں تو وہ صحابہ اور تابعین کی تفسیریں جب لے کے آتے ہیں تو لغت کا استدلال بھی کرتے ہیں اور ہر آیت میں قراءات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مروت اتنی زیادہ تھی کہ پہلی بات تو عام بندے سے کوئی کسی سے، وہ بڑے آدمی سے لیتے نہیں تھے ہدیہ کہ بھائی اس کام میں نہیں پڑھنا، اور اگر بہت مجبور ہو کے لینا پڑتا تو اس کا جواب دیتے تھے، وہ لٹا دیتے۔ اور اسی طرح ان کے مزاج میں مزاح تھا، ظرافت تھی، خشک مزاج نہیں تھے، وہ طلبہ سے ہنسی مذاق بھی کرتے تھے۔ کھانے کے بارے میں لکھا ہے کہ ادب الطعام دیکھا جا سکتا تھا کہ اگر شوربہ ہے یا کوئی گوشت ہے تو اس میں سے کھانا کھانے لگے ہیں تو اس طرح اپنی داڑھی پہ ہاتھ رکھ لیتے کہ اس کی خوشبو یا اسمیل بالوں میں نہ جائے، اور جب اس کو صاف کرتے ہاتھ کو تو ہانڈی سے باہر صاف کر کے دوبارہ لقمہ لیتے۔ اس طرح سے کھانے میں بھی ان کا ادب لوگ محسوس کرتے، کیونکہ پہلے زمانے میں جو شاگرد وہ استادوں سے صرف علم نہیں لیتے تھے، ادب اور تربیت بھی سیکھتے۔ اور ایسے ہی حضرت امام ابن جریر الطبری
مناظروں سے گریز کرتے، لیکن ان کا مناظرہ داؤد الظاہری سے ہو گیا، وہ ان سے کچھ پڑھے بھی ہوئے تھے۔ داؤد الظاہری کے بیٹے ایک دفعہ ابو بکر ابن داؤد الظاہری جو ہے وہ کسی مجلس میں آ گئے، امام ابو جعفر الطبری بھی وہاں تھے، تو انہوں نے فوراً ان کے والد داؤد الظاہری کی تعریفیں شروع کر دی اور کہا ان کا یہ مقام تھا اور ان کا یہ علم تھا، ان کے اندر یہ خوبیاں تھیں جس کی وجہ سے ان کے بیٹے ابو بکر کے دل میں محبت آ گئی امام طبری کے لیے کہ لوگ تو ان کے خلاف ہمیں کر چکے ہیں کہ تمہارے والد سے مقابلے کرتا تھا۔ تو چونکہ دونوں ہی بہت بڑے امام تھے تو اس وجہ سے وہ جب اٹھ کے گئے تو اس وقت ابو بکر ابن داؤد الظاہری وہ دل صاف کر چکا تھا امام صاحب کے بارے میں اپنا، اور کسی نے کہا کہ آپ اب آخری ایام میں ہیں تو آپ جو ہے لوگوں کو معاف کر دیں۔ ایک شاگرد تھے ان کے، انہوں نے کہا کہ آپ فلاں شخص کو معاف کر دیں جو میرا استاد ہے۔ انہوں نے کہا ایک کیسی بات کرتے ہو، ہر رات سونے سے پہلے میں اپنے دل کو تمام مسلمانوں کے لیے صاف کر کے سوتا ہوں اور معاف کر کے سوتا ہوں، لیکن الا من رمانی بالبدع، جس شخص نے مجھ پہ بدعت کا الزام لگایا اس کو میں معاف نہیں کر سکتا۔ میں تو ساری زندگی مصیبتیں برداشت کرتا رہا ہوں اہل بدعت کے انکار میں اور بدعتوں کے خلاف کام کرنے میں، نبی علیہ السلام کی سنت کی خدمت میں، تو اس نے مجھے بدعت کا الزام لگا دیا اور بڑے الزام مجھ پہ لگائے، وہ میں قبول کر سکتا ہوں لیکن بدعتی میں نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اہل علم کا وتیرہ نہیں ہے۔ جہاں ان کی عزت نفس اور ہمت اور اصولی زندگی کا ذکر آتا ہے وہاں ان کی وفا کا ذکر بھی آتا ہے کہ کس قدر اہل وفا تھے یہ بڑے لوگ، صرف علم کے ساتھ مشہور نہیں تھے، اپنے ذاتی اخلاق اور مکارم میں بھی مشہور تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی نے ایک بزرگ آدمی کو ان کے پاس دیکھا کہ امام طبری ان کی خدمت کر رہے ہیں، کبھی اٹھ کے پانی پیش کرتے ہیں، کبھی ان کو بٹھاتے ہیں اپنی مسند پہ، تو کسی نے کہا یہ تو آپ کے شیخ بھی نہیں ہیں جو ہم جانتے ہیں، تو یہ عام سا بزرگ آدمی آپ اتنا اکرام کر رہے ہیں۔ کہتے جب میں طبرستان میں تھا تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے اوپر طعن کا زمانہ شروع ہو چکا تھا، وہاں ایسے لوگ تھے جو شیخین پہ تبرہ کرتے تھے، تو میں نے شیخین کی فضیلت میں کتاب لکھی تھی، ان کے فضائل لکھے، تو والی کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا، والی طبرستان کو، کہ پکڑیں اس بندے کو، جی یہ غلط عقیدے کا بندہ ہے، تو وہ آرڈر آ گئے کہ اس کو پکڑ کے لے کے آؤ۔ تو یہ بزرگ جو ہیں یہ شیخ آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی تمہیں پکڑنے آ رہے ہیں، یہاں سے نکل جاؤ، تو میں بڑی جلدی سے نکلا، لیکن ان شیخ کو پکڑ لیا اور 1000 کے قریب کوڑے مارے وقتاً فوقتاً، اتنا یعنی ظلم کیا۔ تو میں اب ان کی بدلہ دیتا ہوں، وفا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے بچایا تھا تو کم از کم میں ان کا اکرام تو کروں، یہ ان کی وفا کا تذکرہ ہے۔ تو اس طرح ان کی تواضع بھی مشہور ہے، جیسے ائمہ کی تواضع ہوتی تھی، یعنی غاجزی انکساری۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ عام مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے، مسجد کے بعد جمعے کے بعد عام لوگوں میں بیٹھ جاتے، کوئی رستے میں کھانے کی دعوت دیتا، پانی پلاتا تو وہیں چلے جاتے، کوئی اسپیشل پروٹوکول زندگی میں نہ لیتے، جبکہ اس وقت ان جیسا امام کسی نے نہیں دیکھا۔ ائمہ نے ان کے بارے میں لکھا ہے لم یرا مثلہ، انہوں نے اپنے جیسا کوئی بندہ نہیں دیکھا طبرستان میں اور تیسری صدی میں۔ وہ تیسری صدی کے تقریباً سب سے بڑے امام تھے جن کے پاس علوم اتنے جمع ہو گئے کہ ایک انسائکلوپیڈیا بن جاتا ہے۔ یہ امام صاحب اپنے طلبہ کی عیادت بھی کرتے، خبر گیری کرتے، اور ایک ان کی طلبہ کے لیے محبت کا انداز یہ ہے کہ طلبہ کی تاریخ پیدائش کو بھی یاد رکھے ہوئے تھے، یعنی یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ اپنے طلبہ کی تواریخ پیدائش بھی یاد ہوں، تو ان کو یاد تھا، اور بہت زیادہ درگزر کا معاملہ تھا، کئی لوگوں کو بہت برا بولنے پہ بھی انہوں نے معاف کیا کہ اہل علم کی شان یہی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ بہت زیادہ احسان سے کام لیتے تھے اپنے شاگردوں کے لیے۔ یہاں تو یہ معاملہ ہے کہ استاد شاگردوں سے ہی کھاتا رہتا ہے، لیکن وہ اپنے شاگردوں کے لیے بہت زیادہ خرچ کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شاگرد کلاس چھوڑ کے چلا گیا تو خود جا کے معذرت کی کہ بھائی کیا وجہ ہے، میرے پڑھانے میں کوئی دقت ہے تو آؤ دوبارہ ہم کچھ سوچ لیتے ہیں۔ تو اس چیز کا اثر ان کے طلبہ میں موجود تھا۔ حق بیان کرنے میں ان کی جرت مشہور تھی کہ آخری عمر میں دیکھیں بیمار ہوئے تو زہد و ورع کا یہ عالم تھا کہ کسی نے کہا ظہر اور عصر کی نماز جمع کر لیں، کہا نہیں میں اپنے وقت پہ پڑھوں گا، اور اسی شام کو وفات بھی ہوئی۔ یہ ان کے زہد اور ورع کا عالم تھا، اور حق بیان کرنے میں کئی دفعہ تو ان کو شہر سے بھاگنا پڑا، یعنی اتنے بڑے امام ہیں لیکن سچی بات کہنے کی وجہ سے شہر سے رخصت، اور پھر وہ ہدیے آ جاتے تھے کہ چلو تھوڑی سی ٹھنڈی بات کر دیں، لیکن نہیں،
اور اہم ترین بات، ان کے علاوہ دیگر ائمہ بھی اس زمانے میں، جیسے امام احمد ہیں، امام بخاری ہیں، انہوں نے شاہوں کی مصیبتوں کو برداشت تو کیا ہے، بادشاہوں کی مصیبت، لیکن اس کے اوپر جو مسلح جد و جہد واپسی پہ نہیں کی، نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا تھا۔ تو یہ ائمہ اور محدثین اپنے علم کے پابند بھی تھے اور اس پہ عمل کر کے دکھاتے تھے۔ ان کے مشہور شاگردوں میں سے امام الحرانی ہیں، امام طبرانی، سلیمان ابن احمد، قاضی ابو بکر احمد ابن کامل ابن عدی، جو الکامل کتاب جو انہوں نے لکھی تھی، اور بھی بہت سے شاگرد ہیں۔ ایک اہم بات جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہے، وہ امام ابن طبری نے اڈاپٹ کی ہوئی تھی۔ یہ اب ہمیں موٹیویشنل اسپیکر انگریزوں کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں نا، کہ ان لوگوں میں بڑی مینجمنٹ ہے، بہت ڈسپلن ہے، بہت ہارڈ ورک نیشن ہے۔ یہ ہمارے ائمہ سے بڑھ کے ہارڈ ورکنگ کوئی بھی نہیں تھا، اور آنیسٹ، جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ ایک پلانر تھا ان کے پاس، ڈیلی پلانر، صبح کا ناشتہ اور کاٹن کے کپڑوں میں آرام، اور خوبصورت خوشبو لگا کے آب گلاب سے فریش ہو کے ظہر سے عصر تک تالیف و تصنیف کا کام کرتے رہتے، مسلسل 3-4 گھنٹے، اور عصر سے مغرب تک املا اور دروس اور شرح، عصر سے مغرب تک املا کرواتے، یعنی بولتے اور طلبہ مستملی ہوتے تھے، لکھ لیتے تھے، اور مغرب سے عشاء کر درس فقہ دیتے، مغرب سے عشاء تک فقہ کے مسائل، اصول فقہ کے مسائل۔ عشاء کے بعد گھر جاتے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی بڑا آدمی بھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکا اگر وہ عشاء کے بعد بھی ایسے باتوں میں مصروف ہے، لوگوں میں رہتا ہے۔ عشاء کے بعد سونا ہوگا، ترتیب اچھی کرنی ہوگی، گھر جا کے اپنا حزب پڑھتے، یعنی قرآن کا ایک حصہ، پھر جلدی سو جاتے، اور نماز تہجد پڑھنے کے لیے نیند پوری کرتے، اور اس کے بعد پھر 40 صفحے لکھنے بیٹھ جاتے۔ یعنی جو 40 صفحے کی ترتیب انہوں نے اس تہجد سے اگلی تہجد تک پوری کرنی ہے، وہ لازماً یہ کام کرتے۔ تو یہ نمازوں کے حساب سے انہوں نے اپنی زندگی کے پلاننگ کو ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا، اور کیلنڈر بنایا ہوا تھا، جب تک کہ کیلنڈر اس وقت موجود ہی نہیں تھے۔ تو یہ امام ابن جریر الطبری نے 3ری صدی میں یہ ایک سینس اور یہ ایک پازیٹیو چیز جوانوں کو دی ہے کہ اپنی زندگی کو نمازوں کے حساب سے ترتیب کریں، اور بہترین جب پلانر بنائیں گے تو لائف کیا ہو جائے گی، پروڈکٹیو، ثمراور ہو جائے گی زندگی، جس میں آپ کچھ فروٹفل کام کر سکیں گے۔ امام جریر الطبری کی جو تفسیر ہے، چونکہ وہ رئیس المفسرین ہیں، اور ان کی تفسیر جو ہے وہ جامع ترین اور مفصل ترین تفسیر ہے۔ اس میں ہے کیا، وہ خطیب بغدادی نے اور امام ذہبی نے اور امام نووی وغیرہ نے یہ لکھا ہے کہ لہو کتاب لم یصنف احد مثلہ، کہ ایسی کتاب ہے ان کی کہ جس جیسی کتاب ان سے پہلوں میں سے کسی نے لکھی۔ البیان عن تاویل آی القرآن، یعنی اللہ کے قرآن کی آیتوں کی تعویل، تعویل سے مراد مفسرین کے ہاں تفسیر ہے، وما یعلم تاویلہ الا اللہ، یعنی تفسیر اس کی اور اس کی حقیقت۔ تو ایسی کتاب تفسیر میں واقعی موجود نہیں ہے۔ کوئی بندہ بھی، کوئی مفسر بھی، چاہے امام ابن کثیر ہوں، چاہے امام قرطبی ہوں، معالم التنزیل والے امام بغوی ہوں، اور ابن جوزی ہوں، ابن قیم الجوزیہ ہوں، امام غزالی ہوں، سب نے تفسیر پہ کچھ نہ کچھ لکھا ضرور ہے، اللہ کے قرآن کی خدمت سب نے کی ہے، لیکن ایک علم میں وہ آگے بڑھ گئے، مگر تفسیر سب نے مس کیا ہے۔ سب نے جو بھی تفسیریں لکھی ہیں، کوئی بھی امام ابن جریر الطبری جیسی جامع تفسیر نہیں لکھ سکا سوائے امام ابن کثیر کے، جو آئے تو ان سے 400 سال بعد، لیکن اسی پیٹرن پہ انہوں نے اپنی بہترین تفسیر لکھی ہے۔ اور اس تفسیر میں قراءت قرآنیہ ہیں، اور قراءت کی توجیہات، کہ اس قراءت سے کیا فائدہ ملتا ہے، اور وجوہ اللغہ، یعنی لغت کے مختلف استدلالات، اور اشعار العرب کا ایک دیوان ہے پورا تفسیر، اور علم العقیدہ اور رد علی المخالفین، جو صحیح عقیدے کے مخالف اور اہل بدعت ہیں ان کا علمی رد ان کی تفسیر میں موجود ہے، اور مفید چیزوں پہ ترکیز ہے، فقہی اور اجتہادی آراء ساری ذکر کر دی ہیں، اور اسرائیلیات بھی پائی جاتی، کیونکہ اول زمانہ تھا، اس وقت حدیثیں جمع کرنے پہ زور تھا، اگر وہ نہ کرتے تو پھر تنقیح کیسے ہوتی، اس لیے ان کی تفسیر ایک جامع تفسیر بن گئی ہے کہ پوری دنیا میں جتنے علوم کی ضرورت ہوتی ہے وہ امام ابن جریر الطبری کی تفسیر کے اندر، تفسیر طبری کے اندر موجود ہے۔ اب علماء کا کام ہے کہ اس میں اس کی تنقیح کریں، اور لوگوں نے اس کی تنقیح اور تحقیق و تدقیق سے کام لے کر چھاپ بھی دیا ہے اور یہ مکمل کر دیا ہے۔
امام ابن جریر الطبری کی اگر کوئی کتاب بھی نہ ہوتی تو ایک تفسیر الطبری ہی کافی تھی، لیکن تاریخ الطبری علم التاریخ میں ابتدائی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ کتاب بھی بہت مفصل ہے، اور ان کی اس کتاب میں پوری دنیا کی تاریخ کا احاطہ ہو جاتا ہے جو اس وقت تک موجود تھی، اور اوائل المصنفین میں وہ شامل ہیں، جس کا نام تاریخ الرسل والملوک ہے۔ اس لیے تہذیب الآثار یہ بھی انہوں نے لکھی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الاخبار، کہ پیغمبر علیہ السلام سے جو احادیث منقول ہیں بہت زیادہ حدیثیں، ان کے تہذیب الآثار، اس کی تہذیب سے کام لیا کہ جس میں ضعیف اور صحیح الگ الگ کی ہیں۔ اور کتاب القراءات، اور اسی طرح کتاب العدد والتنزیل، یہ بھی قرآن کے علوم کے بارے میں، اور کتاب اختلاف العلماء، اور التبصیر فی الاصول، یہ امام ابن طبری کی بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی ان کی کتب موجود ہیں، فضائل پہ، حضرت علی کے فضائل پہ، شیخین کے فضائل پہ، اور واقعات سیرت پر بھی ان کی کتابیں موجود ہیں۔ اگر جلدیں جمع کی جائیں تو 800 جلدیں بنتی ہیں ان کی تالیفات کی، اور صفحے جمع کیے جائیں تو 4 لاکھ سے زیادہ صفحات بن جاتے ہیں۔ 14 صفحے روزانہ کی بنیاد پر ان کی زندگی میں آتے ہیں۔ 310 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور جنازے کے اوپر جو ہجوم تھا، جو رش تھا، اس کو کوئی گنتی نہیں کر سکا، اور کہتے ہیں کہ کئی مہینے تک، خطیب البغدادی نے لکھا ہے کہ کئی مہینے تک ان کی قبر پہ جنازہ پڑھنے والے لوگ آتے گئے اور دعائیں کرتے گئے۔ 310 ہجری میں جب ان کی وفات ہوئی تو بہت سے مرثیے لکھے گئے ان پہ۔ امام ابن درید نے ایک شعر لکھا تھا جس میں کہا کہ موت نے ایک آدمی کو فنا نہیں کیا، بلکہ دین کے ایک مستحکم اور راسخ پہاڑ کو نیست و نابود کر دیا ہے، یعنی جبل علم ختم ہو گیا تھا، دفن ہو گیا تھا۔ یہ امام ابن جریر طبری ہیں جو 310 ہجری میں وفات پا گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے، غلطیاں معاف کرے، اور ہمیں ان کے علمی آثار سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اپنے ہوسٹ ڈاکٹر سمیع الزبیری کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔